بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور میں نے کل ہی یہ بات کہی تھی کہ امریکہ اور ایران کی جنگ بند نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے آپ نے ہرمز میں امریکہ گھسنے کی کوشش کرے گا، ایران اس کو مارے گا، اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے۔ دو جنگی جہازوں کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ بڑی خبر ہے اور بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ ایران کی طرف سے آئی ہے کہ اس نے دو امریکی بحری جہازوں کو، جو کہ ڈسٹرائر تھے یعنی میزائل بردار جہاز تھے، جن کو آپ نے ہرمز میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر ایران نے جو ہے ایران کے پاسداران انقلاب نے میزائل فائر کیے، ڈرونز بھیجے۔ شہید دانہ ڈرون تھا، اور اس کے علاوہ قدر جو ہے شب قدر کے نام سے شب قدر میزائل جو تھا اس کو فائر کیا گیا، اور ان دونوں جہازوں کو بھگا دیا گیا۔ ان کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو دوبارہ عمان کی طرف جو ہے لے جایا گیا ہے۔ یہ آپ نے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور کوشش کر رہے تھے کہ ایرانی تجارت جو تیل کی ہے اس میں رکاوٹ دے سکیں۔ کل بھی، اس سے پہلے بھی، ایک دن پہلے بھی جو ہے ایران کے ایک جہاز کو امریکیوں نے روکا تھا، تو انہوں نے پاسداران انقلاب نے وارن کیا تھا کہ اب اگر کسی جہاز کو روکا گیا، تجارتی جہاز کو، تو اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ دو جہاز اسی نیت سے آپ نے ہرمز میں آ رہے تھے، عمان کے پانیوں سے آپ نے ہرمز کا سفر کر رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اس پانی میں موجود سرحد کو، جو کہ لازم بات ہے، نشاندہی ہے ایران کی جانب سے کی گئی کہ یہ ان کا ریڈیس ہے، اور یہ ریڈیس اب بہت بڑا انہوں نے کر لیا ہے، یعنی اب اس کے اندر بہت سارا علاقہ جو ہے، اس کے نقشے بھی انہوں نے جاری کر دیے ہیں کہ یہ جو ہے علاقہ یہ ایران کے پاسداران انقلاب کے کنٹرول میں ہے۔ جس جہاز کو گزرنا ہے وہ اپنی اجازت جو ہے وہ پاسداران انقلاب کی نیوی سے حاصل کرے گا، وہ اس کو گائیڈ کریں گے اور وہ چلا جائے گا۔ لیکن جنگی جہازوں کے لیے تو یہ بالکل ہی آپ نے ہرمز بند ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جارج ڈبلیو بش کے دو ڈسٹرائرز جو تھے، جن کے نمبرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، USS ٹریپولی DDG 87 ہے جی، اور DDG 103۔ یہ دو جہاز ہیں جی جنہوں نے گزرنے کی کوشش کی، اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر اور ایرانی میڈیا پر موضوع بحث ہے۔ ان دونوں پر جو ہے میزائل فائر کیے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا شب قدر فائر کیا گیا، اور جو ہے شہید دانہ جو ہے ڈرون، اس کا استعمال کیا گیا۔ دونوں بھاگنے پر مجبور ہوئے، جزوی نقصان پہنچا، پوری طرح سے تباہ تو نہیں ہوئے کیونکہ یہ بالکل بارڈر لائن پر تھے۔ ایران نے یہ احتیاط کی کہ جیسے ہی یہ فارس کے پانیوں میں یا آپ نے ہرمز کے پانیوں میں جو پاسداران انقلاب کے کنٹرول میں تھے داخل ہوئے، تو ان پر میزائل اور ڈرون داغے۔ یہ بھی ایک طرح کا سوام اٹیک تھا، اور اس سے اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کروز میزائل جو ہے اس کو فائر کیا جاتا، اور اس کروز میزائل کے ذریعے ان جہازوں کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ بنا دیا جاتا۔ امریکی ان جہازوں کو واپس لے گئے۔ اس وقت عمان کے پانیوں میں موجود ہیں یہ جہاز، اور اب یہ شاید جرأت نہ کریں گے۔ جنگ ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بند ہوئی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ایران کی جانب سے صاف جواب ہے۔ دو ایک چیزوں پر مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ ایک، ان کے پاس جو ایٹمی مواد ہے، جس کی 410 کلو گرام جس کا وزن بتایا جاتا ہے، اور اس سے 10 ایٹم بم بن سکتے ہیں یا ایٹمی وار ہیڈ بن سکتے ہیں، ان کو کسی صورت امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اور نمبر دو، جو ہے آپ نے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس رہے گا، اور اس وقت تک رہے گا جب تک ایران چاہے گا، یا اس کا جو نقصان اس جنگ کے دوران ہوا 28 فروری سے جو اس پر مسلط کی گئی تھی، اس وقت تک جو نقصان ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا، ٹیکس لیا جائے گا۔ اور اس کے لیے ایک اتھارٹی آپ نے ہرمز اتھارٹی پاسداران انقلاب نے بنا بھی دی ہے، جو ابھی جہازوں کو ڈالرز لے کر یا پیسہ لے کر جو ہے گزرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہرمز اس کے کنٹرول میں ہے، تو وہ اپنے دو جنگی جہاز جو ہے ان کو بھی وہاں سے گزار نہیں سکا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ڈسٹرائر جو تھا اس کو ایک کروز میزائل لگا تھا، اور اس پر بھی کہتے ہیں کہ اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو تھا وہ تباہ کیا گیا۔ سینٹ کام جو ہے اس کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس جہاز کو ایرانی پاسداران کے مطابق ناکارہ کر دیا گیا تھا۔ اور اب یہ دو مزید جہاز جو ہیں جن کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایران نے اس پر جواب دیا، اور رد عمل کے طور پر ڈرون اور میزائل جو ہیں فائر کیے۔ ایران نے جس حکمت عملی کے تحت یہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، اس کو بریک کرنا جو ہے انتہائی مشکل کام ہے۔
امریکہ یہ بات سمجھتا ہے کہ آپ نے حماس جو ہے یہ ایران کے مکمل کنٹرول میں ہے، اس کے میزائلز اور ڈرونز کی زد میں ہے۔ جو نقصان یہ پہنچانا چاہتے تھے وہ نقصان آج کے دن تک نہیں پہنچا پائے ہیں۔ آج بھی جو ہے آپ نے حماس پر ایرانی کنٹرول موجود ہے۔ ایرانی طاق کر ایسے جہازوں کو اور جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں جو یا تو عسکری نوعیت کے بحری جہاز ہیں جیسے ڈسٹرائرز ہیں اور انٹرسیپٹرز ہیں، یا پھر وہ تجارتی جہاز جن کا دشمن ملکوں سے تعلق ہے، جن میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے جہاز شامل ہیں۔ ان جہازوں کو آپ نے حماس سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ 3 دن پہلے اسرائیل کے ایک جہاز کو نشانہ بنایا تھا اور متحدہ عرب امارات کو وارن کیا تھا کہ اگر ان کے تجارتی جہاز آئے تو ایرانی اس کو تباہ کر دیں گے۔ صورتحال جو ہے جوں کہ توں ہے، مذاکرات کا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ مذاکرات بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے مطابق جی مذاکرات میں جو ہے پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن ایران کی طرف سے سرد مہری دکھائی جا رہی ہے۔ اسی لیے شاید ایک دن پہلے، صرف کل کی بات میں بتا رہا ہوں، میڈیا پر ایسی خبریں بھی آئی کہ مذاکرات کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ مذاکرات ایران نے کہا ہے، مصطفیٰ خامنئی نے، کہ اب مذاکرات نہ کیے جائیں کیونکہ 2 چیزوں پر کمپرومائز ہی نہیں ہے۔ ایک وہ نیوکلیئر پروگرام جو ایران نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، اور دوسرا آپ نے حماس جو لائف لائن ہے ایران کے لیے۔ ایران کا 24 ارب ڈالر جو ہے وہ امریکہ میں پلج ہے جو کہ ایرانی مانگ رہے ہیں۔ ان مصطفیٰ خامنئی کے ہی جو مشیر ہیں محسن رضائی، انہوں نے یہ بات بانگ دہل کہی کہ ہمارا 24 ارب ڈالر آپ دبا کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذاکرات کر لیں۔ اس طرح مذاکرات نہیں ہو سکتے، آپ کچھ لوگ کی بنیاد پر مذاکرات کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کو آنے والے دنوں میں مزید مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایران کسی صورت اپنے حق سے دستبردار ہونے والا نہیں ہے۔ وہ جو بھی جہاز آپ نے حماس میں آئے گا اس کو وہ نشانہ بنائے گا، اور اس کی قوت ختم نہیں ہوئی۔ ابھی اس کی آبدوزیں مکمل طور پر آپریٹو اور گہرے پانیوں میں خاموشی کے ساتھ موجود ہیں۔ میں نے ان پر ایک ولاگ کا رکھا ہے، سوچ رہا ہوں کسی دن پھر دوبارہ کروں گا، اور نئی صورتحال جو بھی ہے ان کی آبدوزوں کے حوالے سے وہ ضرور بتاؤں گا۔ غدیر نامی یہ آبدوزیں جو ہیں آج بھی پانیوں میں خاموشی سے بیٹھی ہیں، اور اس طاق میں ہیں کہ جب سے ہی کوئی حکم ملے یہ دشمن کی تباہی پھیلا دیں۔ اسی طرح ایران نے جو ہے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی تمام بندرگاہوں پر موجود میزائل بیٹریز آج تک محفوظ ہیں۔ شب قدر جو انہوں نے لانچ کیا اور شہید دانہ جو انہوں نے ڈرون استعمال کیا ہے، تو یہ وہ اسلحہ ہے جو اس کی بندرگاہوں پر ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ جیسے ہی ڈسٹرائرز نے عمان کے پانیوں سے فارس کے پانیوں میں قدم رکھا، جہاز قدم نہیں رکھتے، داخل ہوتے ہیں، ویسے ہی انہیں جو ہے مارا گیا ہے، جس طرح مکھیوں کو مارا جاتا ہے۔ اپنی رینج میں آنے کے بعد ایران کی قوت جو ہے وہ موجود ہے۔ ایران نے 2 بحری جہازوں کو جو کہ ڈسٹرائر سے، یعنی میزائل بردار کشتیاں تھیں امریکہ کی، ٹریپولی، میں نے ان کے نمبر بتایا DDG 103 اور DDG 87، ان دونوں کو نشانہ بنایا، اور نشانہ بنانے کے بعد واپس عمان کے پانی کی طرف جزوی نقصان کے ساتھ دھکیل دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔